بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اذک باللہ یا ابتاء من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بی فاتیتو بالکساء الیمانی فغطیت بی وسد وانظر الیہ وإذا وجهه یتلألأ کأن البدر فی لیلة تمامه وکماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نام جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء ما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أكمل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء ومي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزن من حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادى ومحب لمن أحب منهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم
تطہیرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدئية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات. قال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبين الله كنوح عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي بالذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في مما في أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في مما في أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفي إمام من الله وفرج الله هم ولا مغموم إلا وكشف الله هم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة صلوات. التماس دعا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام وجعلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بر محمد و آل محمد. تھوڑا ایکو دا سہارا دیو. مجلس آزادی مقبولیت واسطے بارے دیگر بلندتر صلوات پڑھیں. اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے شہداء ملت جعفریہ بانیان مجلس دے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے ہدیتاً صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے ہر دشمن تے لعنت، شہداء کربلا دے ہر قاتل تے لعنت. محبت فرماؤ جتنے بیٹھے ہوئے ایک ایسی صلوات پڑھو کہ ماحول جنت بن جائے.
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد. صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین. والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. صلوات. والصلاة والسلام علی وصیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن امہ ووارث علم الاولین والآخرین امیر المومنین. صلوات. زینت المسجد والمحراب والمنبر فاتح الوحد والخیبر قاتل المرحب والعنتر والد شبیر و شبر امیر المومنین. نعرہ حیدری. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. اچھی آواز نال صلوات. دعا ہے میرا اللہ عظیم عبادت قبول فرما. اس مجلس سے زیادہ ثواب بانیان مجلس دے. جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے خدا تمام مرحومین دے نام اعمال درج فرما. تمام مرحومین نو شہدائے کربلا دے نال معشور فرما. جتنے قدم چاہ کے تسا اس مجلس سے ازائے چاہو میرا اللہ ایک ایک قدم دے بدلے خدا صغائر و کبائر گناہ معاف فرمائے. اس ذکر بے کہ توڑا سا لینا اللہ ایک ایک ساہ دے بدلے تسبیح زہرہ دا اجر عطا فرمائے. میرا اللہ مشکل دور ہے ازاداران دی خود حفاظت فرما. ازاداری دی خود حفاظت فرما. میرا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما. شیعہ نے پاکستان نو اتفاق و اتحاد دی توفیق عنایت فرما. ان ازاداران نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما. مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرما. خدا جنت البقیع دیاں اجڑیاں قبراں دی زیارت نصیب فرما. پروردگار صفے آزاد وارث امام زمان دے ظہور تعجیل فرما. ان دعاواں دی قبولیت واسطے اول و آخر ایک مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھ. سامعین محترم حاضرین گرامی احباب اہل بیت واجب القادر سامعین، یکم محرم تو لے کے اجوی محرم ہو گئی ہے. یقیناً ہر روز تو مظلوم دی عزاداری مصروف ہو اور کسی نہ کسی مقام تے تسی مجلس مظلوم کربلا شرکت کر رہے ہو. دور ہوئے یا نزدیک ہوئے سفر کر کے تسا مظلوم دی مجلس چاندے ہو. 20 دن ہو گئے تسا مظلوم دی عزاداری مصروف ہو. تسا بڑے بڑے مولا حسین دے گھبرائے تو نہیں بیٹھے سامنے. ایک سلوات پڑھو من پتہ لگے مجمع بیدار بیٹھے. 20 دن تسا مظلوم کربلا دی عزاداری کریں دیاں گزر گئے. تسا بڑے بڑے مولا حسین دے فضائل سنے ہو سن، بڑے بڑے امام دے معجزات سنے ہو سنے، بڑے بڑے امام دی فضیلتاں سنیاں ہو سنے.
لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام دی عظمت نو ایک جملے بند کر کے تھوڑے حوالے چکرا اور اس تو بعد پھر تھوڑے چہرے دی زیارت کرے سامنے تسی توجہ بھی بیٹھے ہو یا کوئی نہ ہو بیٹھے. میں سمندر نو کوزج بند کر کے عظمت امام حسین دا پہلا جملہ تھوڑے حوالے کرنا چاہتا. سامعین محترم، شاید میں امام علیہ السلام دے اگر سارے فضائل نو ایک جملے بند کراں تو شاید یہ جملہ اسی کہ اگر ماں معصونہ بنت بخدل ہوئے پتر یزید جیسا ہوندا ہے، ماں فاطمہ بنت محمد جیسی ہوئے پتر حسین ابن علی جیسا. یا سبحان اللہ. یہ مطلب ہے کہ تساں بیدار بیٹھے ہو. یہ تو مطلب ہے کہ انہوں آگے پڑھنا چاہیے. سامعین محترم، میں جڑا سید الانبیاء دا فرمان ذیشان توڑے سامنے تلاوت کیتا ہے. رسول نے فرمایا کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی کو حسین کہتے ہیں. کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے میرا حسین. معصوم دے اس فرمان دے وچ دو چیزاں دا تذکرہ کیتا گیا ہے. توجہ رکھو بڑے. دو چیزاں دا ذکر کیتا گیا. ایک ہے ہدایت کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور دوسری بات ہے نجات. ایک ہے ہدایت اور دوسری ہے نجات. ہدایت دا تعلق کس نال ہے اور نجات دا تعلق کس نال ہے؟ ہدایت دا تعلق اس دنیا نال ہے اور نجات دا تعلق آخرت نال ہے. ہدایت دا تعلق اس دنیا نال ہے، نجات دا تعلق اس اگلی دنیا نال ہے. سامعین محترم، رسول دسنا یہ چاہتے آئے اگر دنیا تے ہدایت چاہیے تو بھی حسین دے دروازے تے آخرت نجات چاہیے تو بھی حسین دے دروازے اگر اس دنیا تے تو ہدایت چاہیے تو بھی حسین دے دروازے تے آنا پو. اور اگر تسی آخرت نجات چاہتے ہو تو بھی حسین دے دروازے تے آنا پو سی. سامعین محترم، سید الانبیاء ممبر تے تشریف فرمائیں. رسول ممبر تے بیٹھے تے خطبہ توجہ رکھو. رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سامنے اصحاب بیٹھے ہوئے، پیارے پیارے اصحاب رسول دے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ او دروازہ جیڑا مسجد نبوی وچ کھلدا او ہکا دروازہ ہی مولا علی دے گھر دا دروازہ. باقی سارے دروازے تو حکم خدا نال بند ہو گیا ہے. ہکا دروازہ ہی جیڑا مسجد وچ کھلدا ہی اور او مولا علی دے گھر دا دروازہ. سامعین محترم، دروازہ کھلیا. رسول ممبر تے بیٹھے ہیں. رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ادو دروازہ کھلیا. مولا حسین دا قدم مسجد نبوی چ آیا. امام دا قدم تھوڑا جہا ابا نال الجھ گیا. امام زمین تے جھان پے. سامعین محترم، رسول نے ویکھیا مولا حسین دو تے مولا حسین نے ویکھیا رسول دو. یہ جملہ میں تبدیل کر کے آکھا نانے نے نواسے نو ویکھیا اور نواسے نے نانے نو ویکھیا. رسول نے خطبہ چھوڑ دیتا، اصحاب نو چھوڑ دیتا. رسول نے ممبر چھوڑ دیتا. اتھے آئے جتھاں حسین ابن علی زمین تے آئے. حسین نو اٹھایا، ہاں نہ لایا، پیشانی تے بوسہ دیتا. فرمایا مرحبا مرحبا اے علی اصغر کے بابا، مرحبا، خوش آمدید. اصحاب آکے یا رسول اللہ بچے جھڑ دے رہے ہیں. پتہ لگ سی کتنے عزاداراں دی توجہ میرے پاس ہے. یا رسول اللہ بچے جھڑ دے رہے ہیں، اٹھ دے رہے ہیں. بچے حسین جھڑ پیا تا کیا ہو گیا؟ تسا خطبہ چھوڑ دیتا ہے، اصحاب نو چھوڑ دیتا نے. تسا ممبر چھوڑ دیتا ہے، خطبہ چھوڑ دیتا ہے، اصحاب نو چھوڑ دیتا ہے. حسین نو آ کے چالیا کی ہو گیا جی؟ حسین زمین تے ڈھے پے، آپے اٹھ پوے نا. رسول مسکرا کے فرمیندے نے اے میرے اصحاب سن لو، جدا میں معراج تے گیا اسنا میں عرش دے کونے تے ایک جملہ ویکھیا. عرش دے کونے تے ایک جملہ لکھیا ہویا، ہاں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. اگر دنیا میں ہدایت چاہتے ہو تو بھی حسین کے دروازے پہ آؤ. آخرت میں نجات چاہتے ہو تو بھی حسین کے دروازے پہ آؤ. سبحان اللہ. اگر دنیا میں ہدایت چاہتے ہو تو بھی حسین کے دروازے پہ آ جاؤ. اور اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو تو بھی حسین ابن علی کے دروازے پہ آ جاؤ. سامعین محترم، نجات تے ملنی ہے مرن تو بعد. اس دنیا نو چھوڑنا ہی تو نجات ملنی ہے. ہن ہدایت لینی ہے اس دنیا تے رسول پہ آدھے نے ہدایت لینی ہے تے رسول نے فرمایا حسین دے دروازے تے آؤ. ہن وہ حسین دا کیڑا دروازہ ہے؟ اسا گھر بیٹھے ہاں،
ہن سن رسولہ کیا ونجو ہدایت لینی نے تے حسین دے دروازے تے جاؤ. ہن حسین دا کیڑا دروازہ ہے؟ کتھا ویساں تے سن نجات ملسی اور ہدایت ملسی؟ جی وہ کیڑی جگہ جتھے ونجیے تے ہدایت ملسی؟ ہاں توڑے سمجھن تو صدقے وہ مجلس حسین ہے. تسی مولا حسین دی مجلس چاہو ایتھے تانوں ہدایت ملسی. اے حسین دا دروازہ ہے، مولا حسین دا ایو دروازہ ہے. جتھا مولا حسین دا ذکر ہو سی تسی اتھے جاؤ تو تانوں ہدایت ملسی. کیونکہ رسول فرمایا اگر ہدایت چاہتے ہو تو حسین کے دروازے پہ آ جاؤ. ہن مظلوم دی مجلس تو آنا پوسی، ایتھے تانوں ہدایت لینی پوسی. ہن سامعین محترم تھوڑا جا ماحول بڑا تبدیل ہو گیا ہے. ہن ہدایت بھی ملدی ہے تے گمراہی بھی ملدی ہے. ہوں تو ہدایت بھی پی اج کل ملتی ہے تے گمراہی بھی پی ملتی ہے. ہوں تساں فیصلہ کرنا بھی اساں اتوں ہدایت لینی ہے یا گمراہی. سامعین محترم اتوں تھوڑا عقیدہ درست بھی ہو رہا ہے اور اتوں تھوڑا عقیدہ خراب بھی ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ عقیدہ تساں اپنا درست کر کے قبر وچ ونجیا ہے. عقیدہ جڑا تھوڑا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اے اپنا جڑا کلمے دی ترتیب ہے یہ تھوڑا عقیدہ ہے. کہ پہلے اللہ دی ذات ہے، اللہ دی ذات تو بعد سید الانبیاء دی ذات ہے، اور سید الانبیاء تو بعد مولا امیر دی ذات ہے. سامعین محترم یہ تو تھوڑا عقیدہ ہے. اور قبر سب تو پہلے تھوڑے کو عقیدہ پوچھیا ویسی، عمل تو تھوڑے کو معاشر دے میدان پوچھیا ویسی. قبر جڑا تھوڑے کو وہنیا ساکھ جڑی قبر دی پہلی رات ہونی ہے تھوڑے کو عقیدہ پوچھیا ویسی. سامعین محترم تو پھر عقیدہ درست کر کے قبر میں جانا میں نہیں پیادا کون تائید دا حق ادا کرے سی. صادق آل محمد پہ فرمینے قبر دا انتظام آپ کر کے آویں معاشر دے اساں 14 ذمہ دار آئے. قبر دا انتظام تو آپ کر کے آویں معاشر دے اساں 14 ذمہ دار ہیں. اس وقت سامعین محترم قبر دا انتظام تو آپ کرنا ہے تے ہدایت لینی نے تے مظلوم دی مجلس سے آ جاؤ. اے تو تن ہدایت مل سی تے کہ اسی ایسے بندے دا انتخاب کرے جڑا تن ممبر حسین تے آ کے تھوڑی ہدایت کرے، تن خراب نہ کرے، تھوڑے عقیدے تباہ نہ کرے. اس واسطے کسی ایسے بندے دا انتخاب کرنا ہے سچیاں دا ممبر ہے تے سچیاں کہانیاں تھوڑے سامنے آ کے انہاں دیاں واقعات انہاں دی سیرت تھوڑے سامنے آ کے بیان کرے تاکہ تساں انہاں دی سیرت تے عمل کرو. تھوڑا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے، قبر بھی ٹھیک ہو جائے اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے. اور اے بھی گل یاد رکھے تساں مظلوم دی مجلس سے چاہ کے باندھ دیو تھوڑا اتنے بانا عام نہیں ہے. تساں آپ نہیں ہے مظلوم دی مجلس سے تساں کوئی آپ نہیں ہے. میرا تھوڑے تے سوال ہے جس سوال خالی اتنے ہی عزادار ہیں جڑے تسی آئے بیٹھے ہو سیری چالاؤ اتنے ہی عزادار ہیں بتیرے سارا سجدہ نال بھرا ہوئے اے اتے کنگر ہے سارے سچے کھپے جنگ سجدہ ساری تلے ساری آبادی شیعہ دیئے سادات دیئے خالی کتنے بندے 35 40 50 بندہ بیٹھا ہوئے. سامعین محترم ہر کوئی اس مجلس سے آندہ بھی نہیں. میں رسول اللہ فرمان پڑھسا پھر تو یقین ہوئے ہر بندہ اتنے آندہ بھی نہیں. اگر تساں آ گئے ہو تو کیڑا مقناطیس ہے جڑا تم چھک کے لے آیا؟ کوئی تو ایسا مقناطیس ہے جس تم چھکی ہے تے تسی آئے گرمی ہے پکھے بھی کون نہیں پہ چل دے تسی پھر بھی بیٹھے ہو پھر بھی مولا حسین دا ذکر سن رہے ہو. کیوں آئے ہو؟ وہ مقناطیس کیڑا ہے جڑا تم اتنے گرمی چاہ کے بٹھاندا ہے اور بسترے چھوڑ کے نرم بسترے چھوڑ کے تو مٹیاں تے آ کے باندھ تے مجبور کریں دے. مٹیاں تے نہیں تے سخت فرش تے تسی آ کے باندھے ہو اور گرمی دی شدت تے تسی آ کے باندھے ہو. کیوں باندھے ہو؟ کیڑا مقناطیس ہے؟ اے محبت حسین دا مقناطیس ہے. اے مولا حسین دی محبت ہے. سامعین محترم جڑی تو اس مظلوم دی مجلس سے چلائے آندی ہے اور یہ محبت کوئی عام محبت نہیں. میں رسول اللہ فرمان پڑھدا پھر ہر عزادار تائید کرے سی. سامعین محترم تھوڑا اتھے آ ونجنا ہر بندہ مظلوم دی مجلس سے جا ہی نہیں سکدا. کیوں؟ جو رسول نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین کہ جب خدا کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ خدا توڑے نال بڑی بھلائی چاہتا ہے. خدا توڑے نال بھلائی چاہتا ہے. اس واسطے توڑے دلوں چ مولا حسین دی محبت پیدا کیتی ہو تو سائیں تھا آ گئے. اذا اراد اللہ ہوئے عبد خیرہ قذف فی قلبہ حب الحسین کہ خدا جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے. اور توڑا اتنے آونا میں تو اگلا بھی رسول اللہ فرمان چھڑائی ونجا
سامعین محترم اتھے آ کے توڑا بانا کوئی عام نہیں، کیونکہ توڑے دل وچ مولا حسین دی محبت ہے اور توڑیاں رگاں وچ مولا حسین دی محبت گردش کر رہی ہے۔ اے میں نہیں آکھ رہا توڑیاں رگاں وچ مولا حسین دی محبت گردش کر رہی ہے، میں نہیں آکھ رہا۔ رسول نے فرمایا ان حب الحسین یجری فی عروق المومنین کما یجر دم۔ رسول نے فرمایا جس طرح عام بندے دیاں رگاں خون گردش کریں دے، اسی طرح ایک عزادار دیاں رگاں چ مولا حسین دی محبت گردش کر دی ہے۔ علی 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 چمن چمن کلی کلی علی نگر نگر کلی کلی سلیمان جب زبان نعرہ حیدری۔ ہاں ان حب الحسین یجری فی عروق المومنین کما یجر الدم۔ مولا حسین دی محبت توڑیاں رگاں جس طرح ایک بندے دیاں رگاں چ خون گردش کریں ہے، اسی طرح ایک عزادار دیاں رگاں چ مولا حسین دی محبت گردش کر دی ہے۔ اور سامعین محترم اسی کدی نہ کری ہے مولا حسین نال محبت جے رسول نہ سن دسیا ہوئے، جے رسول نہ آکھے نہ اسی کدی بھی صفحہ ذات آ کے نہ بویے، اسی کدی بھی مظلوم دا ذکر نہ کریے۔ اگر رسول نہ آکھیا ہویا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا و ابغض اللہ من ابغض حسینا۔ رسول پہ فرمانے خدایا تو اود نال محبت کر جڑا حسین نال محبت رکھدا ہوئے، خدایا تو اود نال دشمنی رکھ جڑا حسین نال دشمنی رکھدا ہوئے۔ رسول دے اس فرمان تو یہ واضح ہو گیا کہ رسول خدا مولا حسین نال محبت کریندا ہے، اور خالی مولا حسین نال محبت نہیں بلکہ ہر اس بندے نال بھی محبت کریندا ہے جڑا مولا حسین نال محبت کریندا ہے۔ مظلوم دی مجلس آ کے بہ گئے ہو سامعین محترم، اتو تساں ہدایت لے کے جانی ہے، اتو تساں ہدایت لے کے جانی ہے۔ میں ایک پیغامی جملہ توڑے حوالے ضرور کرساں سامعین محترم، یہ ممبر حسین ہے۔ مولا حسین کل بھی مظلوم ہے تو مولا حسین آج بھی مظلوم۔ یہ میں ایک کوڑی گل کرن لگا تو تسی قبول کرے سو، تسی میں سن دے رہندے ہو، تم پتہ ہے میں کیا پڑھنا۔ مولا حسین جب دنیا تے آئے نہ تے مولا حسین اس ویلے بھی مظلوم ہے۔ میں مزید دو جملے عرض کر کے میں مصائب پڑھن لگا۔ مولا حسین مظلوم ہے، اجا دنیا تے نہیں آئے تو مظلوم ہے، پھر دنیا تے آئے تو مظلوم ہے۔ جنہیں دنیا تے آون تے رسول خود گریہ کیتا ہوئے۔ مولا حسین مظلوم ہے، کربلا بھی مظلوم ہے تے آج بھی مظلوم ہے۔ میرے تے پوچھو کنج مظلوم ہیں، رنج نہ ہوئے میں بڑا سخت جملہ آکھر لگا۔ مولا حسین آج کنج مظلوم ہے، مولا حسین مظلوم ہے، اور یقیناً تو سے میری تائید کرے سے۔ سامعین محترم، مولا حسین دی مظلومیت اس تو وڈی اور کے ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ بھی مولا حسین دی عزاداری نال مخلص کوئی نہیں رہ گیا۔ اسی مولا حسین دی عزاداری نال مخلص کوئی نہ۔ مولا حسین آج بھی مظلوم۔ تسی میں ناب دسو اسی مجلساں کرانے ہیں، اسی مجلساں کرانے ہیں، اسی یہ ویکھی کدی نہیں بھئی امام راضی ہو سن یا نہیں، اساں بندیاں دی خوشنودی واسطے مجلس کرے۔ نہ پڑھن آلے ہو رہ گئے، نہ سنن آلے ہو رہ گئے، نہ کراون آلے ہو رہ گئے، نہ اسی پڑھن آلے مخلص، نہ کراون آلے مخلص۔ ناراض نہ ہوئے میں حقیقت ہے جڑی تھوڑی خدمت چرز کر رہا۔ ساڑے گھر اگر کوئی جنازہ ہوئے میں توڑے تے سوال کرے نا اور تسی میرے گل دا جواب دینا ہے، آخری جملہ ہے میرا اور یہ پیغام ہے میری آج دی مجلس دا۔ میں توڑے تے ایک سوال کرے نا، ساڑے گھر اگر کوئی مر جائے، پیو مر جائے، پھرا مر جائے، کوئی بزرگ مر جائے، ساڑے باپ دا جنازہ ساڑے سامنے پیا ہوئے، اسی کدی باپ تے جنازے تے ریاکاری کی چی؟ اسی کدی پیو دے جنازے تے ریاکاری کرنے؟ پھر اسی کیوں آدھے ہیں میں پڑھن والا میں آدھا کھلاؤنا ہے 500 لے لے تھا جلے میں مسائب پڑھنا تے تو میرے سامنے اٹھ کے رویں، تیری اک دے آنسو دا، تیرے اک چو نکلن والے آنسو دی قیمت 500 روپے ہے، 1000 روپے ہے، 2000 ہے۔ معرفتی نہیں مولا حسین دے غم میں گریہ کرن، تیرے اک چو نکلن والے آنسو دی قیمت 500 نہیں جنت ہے۔ توڑے اک چو نکلن والے آنسو دی قیمت جنت ہے۔ مولا حسین دے حق دی معرفت رکھ کے گریہ کیتا کرو۔ توڑے اک چو نکلن والے آنسو دی قیمت جنت ہے۔ توڑے اک چو نکلن والے آنسو دے تلے زہرا دا رومال ہوندا ہے۔ معصوم فرمائیں اتنا رو پیا کر تیری اکھاں دیاں پلکاں تا رو منجن، تیری جنت دا ضامن میں صادق امام ہاں۔
سامعین محترم، اساں تا مولا حسین دی عزاداری نو اپنے باپ دے جنازے دے برابر بھی اہمیت کدی نہیں دیتی. اتنے مظلوم ہیں امام حسین علیہ السلام. راج نہ ہوئے میں تے لہذا خدا را مولا حسین دی عزت انہاں ویکھیا کرو کون پہ پڑھدا ہے. تسی ویکھو تو صحیح ذکر کیندا کیتا جا رہا ہے. کوئی چھوٹا پڑھن والا ہوئے، کوئی بڑا پڑھن والا ہوئے، ہو سکتا ہے اس وڈے دی قبول نہ ہوئے، چھوٹے دی قبول ہو جائے. تو ان کے پتہ کس دی قبول ہے، تو ان کے پتہ کس دی مجلس قبول ہے. اس واسطے اے نہ ویکھیا کرو بھئی پڑھن والا کون ہے، اے ویکھیا کرو پڑھدا کے پہ. مولا حسین اجا دنیا تے نہیں آئے تو مظلوم آئے. او میں تم دساں کیویں جدا امام حسن مجتبی دی ولادت تو بعد مولا حسین دا نور جناب سیدہ دے صدف عصمت وچ منتقل ہویا تے جدا اس نور نو 5 مہینے مکمل ہوئے تو میں خود روایت وچ پڑھے ام ایمن آدن فجر دے ویلے میں زہرا دے رومن دی آواز سنی ہے. آدن میں بی بی کول گئیاں تے میں بی بی کول ون کے پوچھیا بی بی روندے کیوں؟ فرمایا ام ایمن جڑا میرے صدف عصمت وچ میرا شہزادہ ہے نا، اے میرے نال گلاں کریندا ہے. بی بی کی گلاں کریندا ہے؟ اے میرے نال گلاں کریندا ہے، میں تسلیاں دیندا ہے، میں دلاسے دیندا ہے تے میرے تے سلام کیتا. بی بی کی آکھیا نے؟ میرا شہزادہ میں اجا دنیا تے نہیں آئے. ایک گل یاد رکھا ہے، اجا مولا دنیا تے نہیں آئے. میرا شہزادہ میں نہ دے السلام علیک یا اماں انا ولدک عطشان. میں ترجمہ کرے ساں زدار شامل ہو سیں. اماں میرا سلام ہوئی، اماں میں تیرا تسا پترا. خدا ان آوازاں تے رحم فرمائے. پڑھ میں خدا ان آوازاں تے رحم فرماوے. اگلا جملہ آدن جدا زہر دی نماز دا ویلا ہوئے پھر بی بی دے رومن دی آواز آئی. ام ایمن آدن میں پھر گئی تے میں ون کہ بی بی کو پوچھیا بی بی ہون کیوں روندے ہو؟ فرمایا ہون میرا شہزادہ میرے نال وقت گلاں کریں دے، میرے تے سلام کیتا. بی بی ہون کے آدن؟ فرمایا میرا شہزادہ ہون میں نہ دے السلام علیک یا اماں. میں جملہ پڑھ ساں زداران دی ڈھا نکل ویسی انا ولدک اریان. ترجمہ کرے نا اماں میرا سلام ہوئی، میں تیرا او پتر ہاں جندا لباس نانے دی امت لٹ کے لے رہی سی. سبحان اللہ. میں تیسرا سلام پڑھدا. بی بی آدن جدا ہویا ہے نا مغرب دا ویلا پھر میں زہرا دے رومن دی آواز سنی ہے. میں پھر بی بی کو پوچھا بی بی ہون کیوں روندے ہو؟ فرمایا ام ایمن میرا شہزادہ پھر میں سلام کیتا ہے تے سلام کر کے میں نہ دے السلام علیک یا اماں اج دنیا تے نہیں آئے. السلام علیک یا اماں انا ولدک سوقان. پہاڑ جملہ مصائب دا. فرمایا ام ایمن میرا شہزادہ میں نہ دے اماں میرا سلام ہوئی، اماں میں تیرا او پتراں جن دی لاش تے گھوڑے بھاج ویسے. سبحان اللہ. خدا ان آوازاں تے رحم فرماوے. پھر یہ کربلا والیاں دے مصائب سن کے بلند ہو دیاں نا، اے در و دیوار توڑے گواہ بن ونجن، امام زمانہ توڑے گواہ بن ونجن. سبحان اللہ. خدا ہر قسم دی ریاکاری تو بچائے. خدا انہاں انسوں نو عبادت شمار فرمائے. خدا سعادت دیے صف عزا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اماں میں تیرا او پتر ہاں جن دے جوڑ ترٹ وے سنیا. اماں میری لاش تے گھوڑے بھج وے سنیا. او چند جملے ذکر مصیبت عرض کراں. اللہ اکبر. آزادار 2 واری بی بی کوفہ آئی. بی بی 2 واری علی دیاں دھیاں سفر چن سفراں چ نے علی دیاں دھیاں 2 واری علی دیاں دھیاں کوفہ آئیاں. پہلی واری آئی ہے تا شہزادی بن کے، دوجی واری آئی ہے تا بی بی قیدن بن کے آئی ہے. پہلے واری آئی ہے تے بابے دی شاہی ہے. فرمایا حسن حسین انفیہ ونجو نہ مدینے میریاں امن دیاں پلیاں ہوئیاں دھیاں نو کوفہ لے آؤ. میرے نال سفر کرے ہے، میرے نال سفر کرے ہے. میرا بیٹا خاص خیال رکھیا ہے، میرا بیٹا خاص خیال رکھیا ہے. دناں نو سفر نہ کرے ہے، راتاں نو سفر کرے ہے. تے میرا بیٹا انہاں رستیاں دا انتخاب نہ کرے ہے جتھا لوگاں دا رش ڈھیر ہوندا ہے. تھوڑے سمجھن صدقے ونجا. انہاں راستیاں دا انتخاب نہ کرے جتھا لوگاں دا رش ڈھیر ہوندا ہے. میریاں امن دیاں پلیاں ہوئیاں تھیاں ہیں.
جنہ راواں تو لوگ واقف نہ ہوئے ان راستے نے انتخاب کرے. عزادار آئے شہزادے مدینہ بہناں نو نال لا کے جدہ کوفہ آئے نہ تے کوفہ دے باہر مولا علی نو پتہ لگا میری زینب و ام کلثوم آ گئے. رومن والا عزادار مولا علی بازار چائے کوفہ دے بازار بند کرائے, دربار بند کرائے, دکانہ بند کرائیاں. لوگ دے گھر چلے جاؤ باہر نہ ہوئے آئے. لوگ پوچھ دے کیوں بازار بند کریں دے ہو, کیوں دربار بند کریں دے ہو, کیوں لوگ نہ دیو گھران ٹور ونجو. فرماوے نہ ونجو گھران لگے ونجو تے باہر نہ ہوئے آئے میری زینب کوفہ آ گئی ہے, میری دھیاں کوفہ آ گئی ہیں تے تسی ہن باہر نہ ہوئے. تے جدہ مولا امیر کوفہ دے باہر دھیاں دا استقبال کرن آپ آئے نا منظر بڑا عجیب آ. بس اس کوفہ دا میں مقایسہ کرے نا تو ان سمجھ آوے سی. پہلی واری آئیے تو بعد دوجی واری آئی, پہلی واری شہزادی بن کے آئیے تو دوسری واری قیدن بن کے آئیے. پہلی واری جنا آئیے علی باہر آئے نا جنا استقبال کرن دیاں دا انہیں ویکھیوں نے علی دیاں دیاں منظر ویکھ کے میرا دل آدھا ہے علی رونے ضرور ہو سین. منظر کیا ہے علی دیاں دیاں محملہ تے موجود ہیں, اتے پردہ موجود ہے, کچاوے موجود ہے, محمل موجود ہے, علی دیاں دھیاں دے سراں تے برکے موجود ہے, آسے پاسے بھراواں دے پارے آئے, بھراواں دے ہاتھاں ننگیاں تلواراں ہائے, مامل دی مہار اولا عباس دے ہاتھ چائی. کوئی ویلا جو یاد آیا علی رنے تو ہو سننا. آج آئیے تو محمل موجود ہیں, آج آئیے تو پردے موجود ہیں. جدہ کل 61 ہجری بھرا مرا کے آسینہ بے پلانے اٹھو سین, ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہو سین. آج آئیے تے سر تے چادر موجود ہے, تے جدہ کل آسینہ وال کھلے ہوئے ہو سین, ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہو سین. اور شرفاء دا مجمع بھرا دے قاتل ہس دے کھڑے ہو سین, علی دیاں دھیاں روندیاں کھلیاں ہو سین. اللہ اکبر. آج آئیے تو آج بھی بھرا نالن, جدہ بھرا مرا کے آسی بات بھی بھرا نال ہو سین. لیکن فرق بڑا ہے عزادار. آج آئیے تے بھراواں دے ہتھاں تلواراں, تے جدہ کل بھرا مرا کے آسی بھراواں دے سر نو کے نیزہ تے بلند ہو سین. آکسی حسین پڑھ قرآن میں بازار عبور کریں دیا. اللہ اکبر. او عزاداروں بس اتھاؤ ایک مین کرا تھوڑی عبادت مکمل کرا. آج آئیے تے آج بھی بھرا نال, واتا سی تا پھر بھی بھرا نال حسین. آج بھراواں دے ہاتھاں تلواراں تے کل بھراواں دے سر نو کے نیزہ تے بلند حسین. محمل دی مہار مولا علی نے آپ پکڑی, فرمایا باس میری دھیاں دے محمل دی مہار ذرا من نہ پو. آپ مہار پکڑ کے نہ کوفہ شہر داخل ہوئے. فرمایا زینب بیٹا, پہاڑ جملے مسائب دے, زینب بیٹا ذرا محمل دا پردہ ہٹاؤ تے ذرا غور نال ویکھ ایک کوفے دا پہلا بازار آ گیا. سبحان اللہ. پردہ ہٹیا, بی بی نے ویکھیا, اگے ٹرے. فرمایا زینب بیٹا ذرا محمل دا پردہ ہٹا کے ویکھ کوفے دا دوسرا چوک آ گئے. بی بی نے چوک ویکھے جڑے اجے تائیں نہیں عبادت شامل ہوئے. اگلے جملے تے ہر عزادار دی بے بس تھا نکل سی عزادار. ایک جا ایسی آئیے نا جتھے روندے روندے علی مٹی تے بہ گئے, علی دیاں دیاں محمل چ رونیاں. بی بی پوچھیا بابا روندے کیوں پے ہو؟ فرمایا زینب بیٹا, زینب بیٹا علی رونے تا عزادار نہ رو سے. زینب بیٹا ذرا محمل دا لڑ ہٹا کے ویکھ اے کوفے دا صدر بازار آ گئے. بی بی آدھی بابا اے چوک موڑ بازار اترن دسے ویندین. بابا میں تو تیری عزتاں لی دھیاں نا. فرمایا میرا بچڑا نہ روا, شریفاں تے وقت بدل ویندین. جتھاں شہزادی بن کے آئیے نا کل اتھاں قیدن بن کے آسیں. ہاں ایو کوفہ ہو سی جتھاں آج شہزادی بن کے آئیے تھا لوگ تن پتھر مرے سے. آؤ میں عزادار اتھاؤں بینڈ کرا. آئی بھرا مرا کے کوفہ عبور کر کے شام دے باہر بی بی آئی. 3 دن علی دیاں دھیاں کھڑیاں رہیاں, دین لاندے بھی ڈٹھے چڑھدے بھی ڈٹھے. اور نقشہ ذہن تسی بناؤنا میں اتھو وینڈ کرنا. بابو ساتھ علی دیاں دھیاں کھڑیاں, میں سارے جملے چھوڑے. بابو ساتھ علی دیاں دھیاں کھڑیاں. سال بن سعد صحابی رسول ادھے میں بیت المقدس دی زیارت کر کے شام آیا. شام اچ بڑا خوشی دا سماں تے بازار سجے, دربار سجے, لوگ ڈھول پہ مرندن, تبل پہ مرندن, خوش ہیں لوگ. آدھے میں حیرانگی ہوئی ہے
تے میں آکھیا مسلمانہ دیاں تا دو عیداں ہوندیاں، یا عید الفطر ہوندی ہے یا عید الاضحیٰ ہوندی ہے، نہ عید الفطر ہے نہ عید الاضحیٰ۔ اللہ جانے لوگ خوشیاں کیوں پہ منائندے۔ نقشہ تھوڑے ذہن وچ نے، دروازے ساتھ تے علی دیاں دھیاں کھڑیاں، تے سال آدھے میں ایک سپاہی دے نیڑے ہویا، میں نیڑے ہو کے پوچھے سپاہی یہ لوگ خوشیاں کیوں پہ منائندے، یہ تھوڑے بازار سچے کیوں، مسلمان خوشیاں کیوں پہ منائندے؟ مسلمانہ دیاں تے دو عیداں ہوندیاں، یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ، نہ عید الفطر ہے نہ عید الاضحیٰ۔ جڑا اس جواب دیتا ہے شیعہ مر ونجے آزادار۔ سپاہی دے سال تو نہیں جاندا کہیں ترک دے باغی آئے، یہ جملہ سمجھنا لائی، سال تو نہیں جاندا کہیں ترک دے باغی آئے، جنہ تے مرد کربلا مارے گئے ہوندیاں بھیڑاں قیدوں کے شام پیانیاں۔ سبحان، بس ایک کمنٹ کرے نا آزادار تے رو لے توڑے میرے رومن تے پابندی کوئی نہیں، مجبور آئیاں تا علی دیاں دھیاں مجبور ہیں۔ آدھے سال ترک دے باغی آئے جنہ دے مرد کربلا مارے گئے اندیاں بھیڑاں قیدوں کے شام پیانیاں۔ حاکم نے فتح دا جشن منایا، نال بڑھڑا ضعیف کھلوتا ہے، سال دا موڈا ہلا کے آدھے نئی سال باغی نا مدینے آلا حسینہ۔ سبحان اللہ، اندیاں بھیڑاں قیدوں کے شام پیانیاں، حسین کربلا مارا گیا ہے، سالہ دے میں بڑھڑے ضعیف کل پوچھیا ہے قافلہ کیڑے پاسوں بازار داخل ہونا ہے، ضعیف اشارہ کر کے آدھے او بابو ساتھ تو قافلہ بازار داخل ہونا ہے، سالہ دے میں مجمع نو چرین دا ہویا بابو ساتھ دے سامنے آ کھلوتا، تھوڑی دیر گزری ہے جو قافلہ بازار چاہے، اوکھے جملے نظر دارو، سالہ دے پہلے پہلے سرسانگا تے سوار آئین جڑے بازار داخل ہوئے، کسے سر دی عمر 57 سال، سبحان اللہ، کسے دی عمر 57 سال، کسے دی عمر 18 سال، کسے دی عمر 6 سال، سالہ دے پہلے پہلے سر بازار داخل ہوئے، جدہ سر بازار داخل ہوئے، سالہ دے اور قافلے دا سالارے جندہ قدم بازار چاہے، منظر عجیبہ سالار دی کمر جھکی ہوئی آئی، اللہ اکبر، سالار دی کمر جھکی ہوئی آئی، ہاتھاں چ کڑیاں آئین پیراں چ بیڑیاں، گل چ وزنی توکا، سالہ دے میں قیدی دے نیڑے آیا، میں آکھیا ہے قیدی میرا سلام، جھکی ہوئی کمر سدھی کر کیا دے چاچا میرا بھی سلام، حیرانوں کیا دے تو کون ہے، بھرے بازار چ مینو چاچا کیوں ودا دے، آدھے نا چاچا میں نے سنیان میں سجا ہے، سجا تو سادہ جوان ہے، کمر کیوں جھوک گئی نے، رو کیا دن چاچا میری اکبر کمر تروڑ گیا، میرا تھی گیا چمان تباہ دربار دا داخلہ۔